چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. تو آج نبوی کی شرح میں الحدیث العاشر 10ویں حدیث ہم لوگ انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں. تو کوئی قرأت کر لیں پہلے، انشاءاللہ اس کے بعد پڑھ لیتے ہیں. پڑھیں کوئی بھی. تک علیم بھائی کی قرآن سنیں جیسا دکھ رہا نہیں. چلیے شیخ علیم بھائی الحدیث قرآن العاشر. سے پڑھے بچے. جی ایک منٹ بھائی. ہاں آرام سے آرام سے. قرآن سے بھی پڑھ سکتے ہیں علیم. قرآن سے پڑھنا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين وقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. طيب چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اس حدیث میں پاکیزہ چیزوں کے کھانے، حلال چیزوں کے کھانے کی تاکید کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، پاکیزہ ہی چیزوں کو قبول کرتا ہے، پاکیزہ چیز کو ہی قابل قبول سمجھتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. اور مومنوں کو یہی حکم دیا گیا جو رسولوں کو حکم دیا گیا. رسولوں کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ پاکیزہ طیب چیزوں کو کھائیں اور جو چیزیں حرام کردہ ہیں یا صحیح نہیں ہیں ان سے اجتناب کریں. کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. تو انبیاء کو ایک ہی بات کی تعلیم دی گئی تھی. ان باتوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی چیزوں کے کھانے اور عمل صالح کا حکم دیا تھا. سارے رسولوں کو یہی تعلیم دی گئی تھی. اور اسی طرح دوسرے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. طیبات کو استعمال میں لاؤ، طیبات کو کھایا کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو ایک دور دراز سفر کرتا ہے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہے، غبار آلود ہے. یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہے اور اس کی دعائیں پھر بھی قبول نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا کھانا پینا حرام کا تھا، اس کا لباس حرام کا تھا، اس کی غذا حرام سے ہوتی تھی، یا غذا وہ اپنے حرام چیزوں کو اپنی غذا بناتا تھا. ایسی صورت میں کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ یہاں پر اس حدیث میں جو باتیں اہم بتلائی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ انبیاء کے لیے جو تعلیمات ہوتی ہیں وہی تعلیمات ان کے امتیوں کے لیے ہوتی ہیں. ان میں الگ کوئی خاص فرق نہیں ہوگا سوائے ان بعض خاص چیزوں کے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تفضیل دے رکھی ہے یا ان کو فضیلت دے رکھی ہے. بعض خاص نصوص اس کے لیے وضاحت کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں عام امتیوں کے لیے نہیں ہوتی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنا
یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص ہیں۔ یہ بات بھی قرآن کریم میں خالصۃ لک من دون المؤمنین کہہ کر بتلائی گئی، ورنہ عمومی طور پر انبیاء کو جو تعلیم ہوتی ہے وہی تعلیم امتیوں کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ نبی اپنی امتیوں کے لیے بہترین نمونہ ہوتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب اگر ایسا ہوا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ طیب ہے، طیب ہی کو قبول کرتا ہے، تو یہ جو لا يقبل کے جو الفاظ ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قبول نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ کبھی احادیث میں اس بات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ عمل کو باطل کر دیتا ہے۔ جیسے آپ شرک کریں گے، شرک کے ساتھ جتنی بھی نیکیاں کریں گے تو یوں سمجھیے کہ وہ پورے کے پورے اکارت جائیں گے۔ یہاں پر لا يقبل کا مطلب یہ ہوگا کہ بالکل اللہ تعالیٰ ان اعمال کو باطل قرار دے گا جو شرک کے ساتھ کیے جائیں گے۔ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب کو باطل کر دے، اور کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس میں رضامندی کو باطل کرے، لیکن اس کی طرف سے وہ چیز ادائیگی کے طور پر ہو جائے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک غلام بھاگ جاتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اذا ابق العبد لم تقبل له صلاۃ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ غلام کا بھاگنا یہ ایک غلط کام ہے، اس کی وجہ سے نماز نہیں قبول ہوگی، یہ بات احادیث میں بیان کی گئی۔ اسی طرح بعض دیگر احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت صفیہ یعنی امہات المومنین میں سے ایک ہی صفیہ امہات المومنین میں سے ایک کی روایت یہ ہے کہ من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، جو کسی کاہن کے پاس آ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے اپنے مستقبل کے تعلق سے، تو اس کی 40 روزوں کی 40 دن کی عبادت اس کی قبول نہیں ہوگی۔ اب ایسی صورت میں وہ اگر ایک مرتبہ اس طرح اگر پوچھ لیتا ہے، اب اس کے بعد 40 دن تک اس کی عبادت تو قبول نہیں ہوگی، تو کیا پھر وہ نماز پڑھنا چھوڑ کر گھر میں سوتا رہے گا یا وہ نماز پڑھے گا؟ تو ایسی صورت میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ختم کر دیتا ہے۔ لیکن چونکہ نماز انسان پر فرض ہے، تو جو آدمی اس طرح کسی کاہن کے پاس جا کر آ گیا تو ایسے آدمی کو بھی نماز پڑھنا چاہیے۔ ایسا آدمی اگر 5 وقتہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز کافی ہو جائے گی، یعنی اس کے فرض کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو اس کو عام دنوں میں ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایسا غلط کام کر لیا۔ تو یہاں لا يقبل کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو باطل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ثواب رکھا ہے 5 نمازوں کا، وہ ثواب اس کو نصیب نہیں ہوگا، لیکن اس کی طرف سے جو 5 وقت کی نمازوں کی ادائیگی ہونی تھی وہ ادائیگی ہو جائے گی، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، یا ایک کیا کہتے ہیں مکلف ہونے کے ناطے۔ اب یہ جو 40 دن کی عبادت ہے اس کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن اس کی ادائیگی ہو جائے گی، یہ بات۔ تو یہاں پر قبولیت یا لا يقبل کا معنی یہ ہوگا ان اللہ تعالی یبطل الثواب۔ لا يقبل معنی اس کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب نہیں دے گا، اجر و ثواب اس کو نہیں دے گا، یہ معنی مطلب ہے۔ اب یہاں پر دوسری چیز جو حدیث میں ذکر کی گئی ہے کہ یہ آدمی جو حرام کھایا تھا، حرام پہنا تھا، حرام پیتا تھا، تو ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے یہ ہے کہ انسان پاکیزہ چیزوں کو کھائے، حلال کھائے تو اس کی دعا قبول ہوگی، لیکن اگر حرام کھاتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے حرام کھانے کے باوجود بھی، یا کہ اس کے کفر اور شرک پر رہنے کے باوجود بھی دعا اللہ تعالیٰ چاہے تو قبول کر لے، لیکن اس بات
کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے موانع اجابت دعا میں سے ایک کا ارتکاب کیا۔ ٹھیک، اس کی دلیل کیا ہے؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ یہ مشرکین جو تھے یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر جگہ نجات دینے والا ہے، تو سمندر میں جب پھنس جاتے تو اس وقت اگر ان کو کوئی یاد آتا تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ اس وقت یہ سارے جو ان کے لات منات تھے، یہ لات و عزا، ہبل، یا جتنے بھی ان لوگوں نے بنائے رکھے تھے، وہ سارے چیزوں کو وہ اس وقت یاد نہیں کرتے تھے۔ اس وقت پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو سن بھی لیتا اور ان کو نجات دے دیتا سمندر سے۔ پھر جب خشکی پہ چلے آتے تو پھر وہی روش کو اپناتے۔ تو اللہ تعالیٰ مشرک کی بھی دعا، یا جو آدمی حرام کھایا اس کی بھی دعا سن سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لیکن یہ چیز اس کے دعا کی قبولیت میں رکاوٹ کا اہم سبب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی کہ اس کو ایک اور موقع دیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے، فضل و کرم سے کوئی بعید بات نہیں ہے، کیونکہ کوئی آدمی توبہ بھی کرنا چاہے گا کہ میں نے جو حرام کھایا اللہ تعالیٰ میں اس سے رجوع کرنا چاہتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو معافی کر سکتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ جو بات اہمیت کے ساتھ ذکر کی کہ ایک آدمی جو سفر میں ہو، ایک تو پریشان حال بھی ہے اور اتنے ہی اخلاص کے ساتھ گڑ گڑا کر وہ دعا کرے گا، دوسرا یہ کہ وہ سفر میں ہے، تو سفر میں ہونا خود من مواطن اجابت الدعوہ، کہ دعا کی قبولیت کے جہاں مواقع ہوتے ہیں ان میں سے ایک سفر بھی ہے۔ اسی طرح بارش کے نزول کے وقت بھی، بارش کے ہونے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے۔ تو یہ جو مواقع ہیں دعا کی قبولیت کے، ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ آدمی سفر میں رہے اور اس میں پریشان حال ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اتنے اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے، لیکن اس کی دعا کی قبولیت نہ ہونے کی وجہ اس کا حرام کھانا اور اس کے حرام کپڑوں کو پہننا ہے۔ تو اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں ہر صورت میں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آدمی حرام نہ کھائے، گرچہ کہ حلال روزی نصیب ہو، تھوڑی ہو، لیکن یہ چیز اس کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہتر ہے، آخرت کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ دو تین باتیں اس میں اہم تھیں۔ چلیے اب اس کے بعد جو بھی احادیث آ رہی ہیں یہ بعض آداب سے متعلق ہیں، تو یہ انشاءاللہ ہم لوگ تھوڑا تیز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھ لیں اس کے بعد والے حدیث نمبر 11 پڑھیں کوئی؟ پڑھیں بسم اللہ الرحمن جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح۔ چلیے یہ 11ویں حدیث ہے جو 40 نووی میں امام نووی نے منتخب کیا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو باتیں یاد کی ہیں، سمجھی ہیں، یاد رکھی ہیں، ان میں سے ایک دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیزیں آپ کو شک میں ڈال دیتی ہیں اس سے چھوڑ کر ادھر آ جائیے جہاں آپ کو شک نہیں ہوتا۔ خاص طور پر آدمی ایسی چیزوں میں جہاں اس کو حلال اور حرام کے درمیان شبہ ہونے لگے، وہاں پر آدمی شک والی چیز کو چھوڑ دے اور یقین والی چیز کو اپنائے۔ یہ اس بات کی اس میں تعلیم دی گئی اس حدیث میں
شک سے دور ہو، آدمی یقین کی طرف آ جائے۔ اب یہ بات خاص طور پر حلال اور حرام کے درمیان جب بھی کوئی اس کو مسئلہ پیش آئے، حلال اور حرام کے درمیان اسے شبہ ہو، تو وہ یہی راہ اپنائے کہ چونکہ حلال چیز اسے شک میں نہیں ڈالے گی، تو جس چیز پر حلال ہونے پر اطمینان ہے اس کو اپنا لے، اور جو چیز مزید ہے یا مشکوک ہے تو ایسی مشکوک چیز سے دور ہو جائے۔ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے جو ایک آدمی کو اپنا لینا چاہیے، کیونکہ ایسا کوئی بھی کام جو انسان کرتا ہے اس کے اندر اگر سچائی ہے تو پھر اس میں اسے اطمینان رہے گا، اگر جھوٹ ہے تو پھر اسے شک ہوگا، کیونکہ الصدق طمأنینہ والکذب ریبہ، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ آپ نیکی کرتے ہیں، آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، تو پھر یہ یوں سمجھیے کہ یہ بالکل آپ نے اچھا کیا اور یہ نیک کام ہی تھا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ کے دل میں پہلے سے خلش بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کو بھی آپ ناپسند کرتے ہیں کہ لوگ اس کو جان جائیں، چوری چھپے ادھر ادھر دیکھ کے مطلب کرتے ہیں، تو یوں یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے۔ تو ایسے مشکوک کاموں سے انسان دور رہے، یہ انسان کی پرہیزگاری کے لیے سب سے بہتر راستہ ہے۔ اتنا زیادہ سوال آدمی کرے، پریشان ہو، یہ سوال کے معلوم کرنے کے حد تک ٹھیک، لیکن جب اس کو حلال اور حرام کے درمیان شبہ ہو تو اس کے پرہیزگاری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایسی مشکوک چیز کو چھوڑ دے۔ یہ سلف میں سے ایک کا قول ہے ما شیئا اہون عندی من الورع اذا رابنی شیء ترکتہ، کہ میرے پاس کیا کہتے ہیں، یہ پرہیزگاری کے لیے یا ورع کے لیے اس سے زیادہ آسان چیز اور کوئی نہیں ہے کہ میں کسی چیز میں شک کرتا ہوں کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، تو پھر میں ایسی چیز سے دور ہو جاتا ہوں اور میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ اچھا، تو یہ آدمی اگر اس طریقے کو اپنا لے تو اس کی پرہیزگاری کے لیے یہ چیز بہت ہی معاون ثابت ہوگی۔ چلیے اس کے بعد 12ویں حدیث، الحدیث الثانی عشر، اور ایک حدیث پڑھ لے سکتے ہیں، 12ویں حدیث پڑھیں۔ الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي۔ طيب دیکھیے 12ویں حدیث 40 نووی میں یہ ہے کہ آدمی کے اسلام کے بہتر ہونے کی علامت ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے جو اس کے لیے بامقصد نہیں ہے یا اس کے لیے کام کی چیز نہیں ہے۔ جو چیز بیکار ہے، لا یعنی ہے، ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا یہ اچھے مسلمان کی علامت ہے۔ اور اس کا مطلب کہ حسن اسلام کیا ہے؟ حسن اسلام یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنے اوپر جو واجبات ہیں ان کو ادا کرے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے دور ہو جائے۔ ایک مرتبہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حسن اسلام کی علامت ہے کہ آدمی فرائض کو ادا کرے، محرمات سے بچا رہے، تو یہ اچھے مسلمان کی علامت ہے۔ اور اس سے بڑا ایک مرتبہ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ آدمی ایسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے جو حدیث جبریل میں کہا گیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اس خشوع خضوع کے ساتھ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو پھر وہ انسان ہے جس کا اسلام بہتر ہو گیا، من حسن اسلام المرء۔
تو یہ دو باتیں کہی گئی ہیں حسن اسلام سے متعلق. آدمی بہر صورت کوشش یہ کرے کہ ایسی لا یعنی چیزوں سے دور رہے جو اسے اس کے آخرت سے، اس کے مقصد زندگی سے غافل کر دیتی. ایسی چیزیں خاص طور پہ جو نہ کسی ہمارے دنیاوی فائدے سے متعلق ہیں، نہ ہمارے کام سے متعلق ہیں، اور نہ وہ ہمارے لیے آخرت میں بہتر ثابت ہونے والی، ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اچھا، عنایہ کسے کہتے ہیں؟ لغوی اعتبار سے شدت الاہتمام بالشیء، ایک چیز جو خاص اہتمام کے ساتھ آپ اس کی پابندی کرتے ہیں، وہ چیز ہے، اس کو کہتے ہیں عنا، یعنی عنایتاً. اب جیسے یہاں پر ہم لوگ یہ دیکھتے بھی ہیں، قسم العنایہ المرکزہ، پوری نگہداشت وہاں پر ہوتی ہے، ہر پل مریض کی دیکھ بھال ہوتی ہے. تو یہ شدت اہتمام. اور ایسی چیز جو آپ کو اس شدت اہتمام سے دور کر دے وہ لا یعنی ہے، وہ بیکار ہے. یہ بات لغوی اعتبار سے عنایہ کے معنی سے متعلق تھی. اچھا، اب یہ انسان کے اندر یہ تصور آئے گا کیسے کہ یہ چیز لا یعنی ہے، یہ چیز ہمارے لیے کام کی نہیں ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بات ذکر کی سورہ قاف میں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی ہم کہتے ہیں وہاں برابر فرشتے ان کو نوٹ کیے جا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں آدمی جب یہ سوچ لے گا کہ میری ہر بات نوٹ کی جا رہی ہے، آخرت میں مجھے اس کا جواب بھی دینا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کے اندر یہ تصور آئے گا کہ میں بیکار کی چیزوں سے دور رہوں. اس کے لیے آدمی ضرور اس آیت کو یاد رکھے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہوں میں یہ بھی بات بتلائی، ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لدیہم یکتبون. برابر ہمارے جو فرشتے ہیں لکھتے بھی ہیں. لوگوں کو یہ خیال نہ ہو کہ ہم جو سرگوشی کو نہیں سن پاتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، یا ان کی جو آپس میں چیمی گوئیاں ہوتی رہتی ہیں، سرگوشیاں ہوتی رہتی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے بعید نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور اس کو باقاعدہ نوٹ بھی کیا جا رہا ہے. یہی کام کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ بات مزید واضح کی گئی سورہ انفطار میں بھی. ٹھیک، تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم گویا کہ نصیحت کی کہ آدمی کو ایسی ساری چیزیں جو اس کے دین میں یا اس کے دنیا میں مفید نہیں ہوتی ہیں، ایسی ساری چیزوں سے وہ دور رہے. اور یہ بہت ہی بہترین نصیحت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہر مسلمان کو اپنانا چاہیے. چلیے اس کے بعد حدیث پڑھیں گے یا یہاں تک روکیں گے؟ آج 12 حدیث ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، 12ویں حدیث تو ہو گئی ہے. مولوی صاحب یہ شرح میں دو باتیں، ایک حدیث ہے اور ایک لقمان علیہ السلام کا قول ہے، جی سنا دوں کیا؟ چلیے ٹھیک ہے، آپ بالکل سنائیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات آگے بڑھے یا رک جائے. ٹھیک ہے، فرمائیے. مشکات شریف میں ہے کہ ایک صحابی کی وفات پر کسی نے کہا کہ تجھے جنت کی خوشخبری ہے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خوشخبری دے رہے ہو، حالانکہ تم کو پتہ نہیں کہ شاید اس نے لا یعنی بات کہی ہو، یا ایسی چیز کے خرچ کرنے سے بخل کیا ہو جو خرچ سے گھٹتی نہیں، جیسے علم، آگ، نمک وغیرہ.